بسم اللہ الرحمن الرحیم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. محترم مسلمان گرامی قدر اور پردہ نشین خواتین، جب میدان محشر قائم ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور ان کے اعمال کا حساب و کتاب لے گا، تو ہر شخص پریشانی میں مبتلا ہوگا. اس دن کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. وہ دن 50,000 سال کے برابر، ایک دو دن کی بات نہیں، 10-20 سال کی نہیں. وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. سورج ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا، بہت قریب آ جائے گا. لوگ اپنے اعمال کے حساب سے کوئی ٹخنوں تک پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کوپ تک پسینے میں شرابور ہوگا. خیر، اس کے جو اعمال ہوں گے وہ اسی کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. ہر شخص بے چینی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہوگا. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. تو اس پریشانی میں اور اس بھوک کی شدت میں جب لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالی کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ گرمی کی وجہ سے پریشان ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی 7 خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، اپنے عرش کے سائے میں انہیں جگہ عطا دے گا. وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ قبل اس کے کہ ہم اس کا تذکرہ کریں، اس سے پہلے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں. پہلی چیز یہ ہے کہ حدیث میں جو 7 کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد 7 افراد نہیں ہے کہ صرف 7 افراد ہی جنت اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے. اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مراد صرف مرد نہیں ہے بلکہ خواتین بھی ہیں. یعنی اگر یہ 7 اعمال مردوں کے ساتھ خواتین بھی انجام دیتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اگر ان 7 لوگوں میں سے وہ خواتین بھی شامل ہیں تو مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی شامل ہیں. تیسری بات یہ کہ یہاں 7 سے صرف 7 قسم کے لوگ ہی نہیں مراد ہیں کہ مطلب 7 قسم کے لوگ ہی جنت میں اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائیں گے اور باقی اچھے اعمال کرنے والے، نیکیاں کرنے والے نہیں جگہ پائیں گے. تو 7 قسم کے علاوہ بھی احادیث میں اور بھی لوگوں کا تذکرہ ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس دن جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا اپنے عرش کے سائے میں. نمبر 1، الامام العادل، ایک عادل حکمران. یہ پہلا شخص ہے.
یعنی ایک عدل و انصاف سے کام لینے والا حکمران، ایک ذمہ دار. اور اس سے مراد صرف کسی ملک کا حاکم ہی مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جس پر ذمہ داری سونپی جاتی ہے وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے لوگ اس کو فیصلے کا مستحق سمجھتے ہیں، وہ فیصلہ کرتا ہے لوگوں کے درمیان اور اسے یہ حق حاصل ہے. تو ہر وہ شخص مراد ہے جو فیصلے کا حق رکھتا ہے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، ذمہ داری سنبھالتا ہے. تو پہلا وہ شخص جو عادل حکمران ہو، عدل و انصاف سے کام لینے والا ہو، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے والا نہ ہو، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہو. تو اگر ایسا کوئی شخص ہے، اسے ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، اسے حکومت مل رہی ہے، منصب مل رہا ہے، اور وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لے رہا ہے، نرمی کے ساتھ کام لے رہا ہے، ان پر سختی نہیں کر رہا ہے، حکومت کے زوم میں آ کر کے غرور اور گھمنڈ اور نشے میں چور ہو کر کے لوگوں کو ستا نہیں رہا ہے، ظلم نہیں کر رہا ہے، تو ایسا شخص اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا. دوسرا شخص وشاب نشا فی عبادت اللہ، دوسرا وہ شخص جس کی جوانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزری. یہ جوانی کا جو مرحلہ ہے بہت خطرناک ہوتا ہے، اسی میں انسان لڑکھڑاتا ہے اور غلطیاں کر بیٹھتا ہے، غلطیاں نہیں، غلطیوں پر غلطیاں کر بیٹھتا ہے، اور اتنی غلطیاں کرتا ہے کہ زندگی بھر پچھتاتا رہتا ہے اور کبھی افسوس ملتا رہتا ہے. تو اس عمر میں اگر ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں، جوانی کے مرحلے میں اگر ایک خاتون اللہ رب العالمین کی عبادت کر لے جائے، اس کو راضی کر لے جائے، اس کو خوش کر لے جائے، ایک مرد اپنے رب کی عبادت اگر کر لے جائے جوانی کی عمر میں، ایسے عمر میں گناہ کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے لوگوں کا، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، نفس شہوت کی جانب بہت زیادہ مائل ہوتا ہے، بہت گنہگار ہوتا ہے نفس. تو ایسی صورت میں ہمیں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. یہی عمر ہے کہ اگر آپ اللہ کی عبادت کر لیں گے، اسے راضی کر لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی دنیا آخرت بن جائے گی. لیکن اگر آپ گناہوں پر گناہ کرتے گئے تو پھر آپ کا دنیا میں بھی خسارہ ہوگا اور آخرت میں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا قیامت کے دن جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. اسی میں سے ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی کہ شباب کا قبل حرم، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو جوانی کی عمر عطا کی ہے تو اس کو غنیمت جان لو. جب تک یہ جوانی ہے تب تک طاقت ہے، قوت ہے، آپ کے اندر صحت و تندرستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے رکھی ہے. آپ اچھی طرح سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، صدقات و خیرات کر سکتے ہیں. ابھی آپ کے پاس وقت ہے، جب وقت نکل جائے گا تو صرف پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس عمر کو غنیمت جانے، جوانی کے عمر میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں. بڑھاپے میں انسان کے پاس نہ تو صحیح سے طاقت ہوتی ہے، صحیح سے نہ رکوع کر سکتا ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے. کتنے لوگ تو مجبور ہوتے ہیں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. بتائیے اب کیسے اللہ کی صحیح سے عبادت ہی نہیں ہو پا رہی ہے. اس سے پہلے آپ جوانی میں عبادت کر لیتے خوب اچھی طریقے سے، اللہ رب العالمین اشارے سے سارے کام ہو رہے ہیں. تو کیا وہ وقت تھا آپ نے گنوا دیا اور ابھی بڑھاپے میں آپ پریشان ہیں، صحیح سے عبادت کی توفیق نہیں مل رہی ہے. آپ گھر سے آ کر کے مسجد میں نماز بھی نہیں ادا کر سکتے، ایسی حالت آپ کی ہو گئی ہے، آپ بستر پر پڑے ہیں. قبل اس کے کہ یہ دن آئے آپ کیوں نہ تیاری کر لیں، آپ کیوں نہ اللہ کی عبادتیں کر لیں، آپ کیوں نہ اللہ کو راضی کر لیں. تو ایسا شخص جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جائے گا. تیسرا وہ شخص ورجل قلبه معلق فی المساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہو، جسے اللہ کے گھر سے محبت ہو، مسجد میں آئے تو اسے دلی سکون حاصل ہو،
اور مسجد سے دور جائے، مسجد سے باہر نکلے تو اس کا دل بے چین رہے کہ کب اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضری ہو۔ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ایسے لوگوں کو جگہ نہیں دے گا جو مسجد میں آنے کو خیر سمجھتے ہیں، کب سوچتے ہیں کہ کب اس آفت سے نجات ملے، کب چھٹی ملے، جلدی سے ہم اس مصیبت سے نجات پا کر کے نکلے اور ہم جلدی سے چھٹکارا پا جائیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ نہیں نصیب کرے گا۔ نماز سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت میں خوشی ہونی چاہیے، آپ کو اللہ کی رضا کے خاطر کام کرے۔ تو وہ شخص جس کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہو، اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اسی طریقے سے چوتھی قسم کے لوگ وہ لوگ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو لوگ جو آپس میں اللہ کی رضا کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی محبت کے لیے، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے۔ یہ نہیں کہ دنیاوی مفاد ہو تب ایک دوسرے سے محبت کرے، مال و دولت کی چاہت میں ایک دوسرے سے محبت کرے۔ عرش عموماً یہی ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے اس سے دوستی ہم رکھتے ہیں اور اس سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، ہماری خواتین کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کریں، آپ اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں سے تعلقات رکھیں، اللہ کی محبت میں لوگوں سے محبت کریں، اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں سے تعلقات رکھیں، ان سے دوستی کریں، ان سے محبت رکھیں اور ان سے دوری اختیار کریں۔ اللہ کے لیے سارے کام ہیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے واقعی معنوں میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے مستحق ہوں گے۔ اسی طریقے سے پانچواں وہ شخص وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ شخص جسے ایک خاتون جو خوبصورت بھی ہے، جاہ و منصب والی بھی ہے، بہت زیادہ مال و دولت والی بھی ہے، جاہ و منصب ہے اس کے پاس، سب کچھ ہے اس کے پاس، خوبصورت بھی ہے، گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور اللہ رب العالمین کا بندہ کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ لہذا یہ احساس پیدا ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں۔ اسی تعلق سے میں نے ایک شعر کہا تھا کہ ہم نہ کر لیتے زلیخاؤں کی دعوت کو قبول، ہم نہ کر لیتے زلیخاؤں کی دعوت کو قبول، دل سے یوسف کا وہ اللہ سے ڈر نکلا ہے، لہذا وہ ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ گناہ کا کتنا ہی موقع کیوں نہ ہو، جوانی کی عمر بہت لڑکھڑانے کی عمر ہوتی ہے، شیطان بہت بہکاتا ہے، بہت پھسلاتا ہے اور ہم سے بہت گناہ کے کام کروا دیتا ہے، لہذا ہمیں اس عمر میں سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی قسم کے لوگ وہ ہوں گے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اسی طریقے سے چھٹی قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا کیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج عموماً ہمارے صدقات و خیرات میں، ہمارے انفاق فی سبیل اللہ میں زیادہ تر ریاکاری اور دکھلاوا پایا جاتا ہے۔ ہم اگر کچھ دے رہے ہیں کسی کو، خرچ کر رہے ہیں تو کچھ لوگ تو تصاویر نکال لیتے ہیں، فوٹوز نکال لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں تو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، روپیہ خرچ کر رہے ہیں تو سامنے اگر کوئی بندہ موجود ہے تو ایسے دکھا کر کے نکالتے ہیں، دکھا کر سامنے والا تاکہ دیکھ رہے کہ فلاں کتنا زیادہ خرچ کر رہا ہے، کتنا دے رہا ہے۔ یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اللہ رب العالمین ایسی خاتون کو اور ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو ایسے خرچ کرتا ہے پوشیدہ طور پر کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں کو بھی بتانا چاہیے، یعنی بڑی ہی پوشیدگی اور خفیہ طور پر صدقہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خفیہ صدقہ کرنا یہ اللہ رب العزت کے غضب کو بجھا دیتا ہے، تو ہمیں پوشیدہ طور پر یہ کام کرنا چاہیے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے آخری بات، ساتویں قسم کے لوگ وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جو تنہائی میں، علیحدگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی رحمت، اس کے عذاب، اس کی نعمتوں اور اسی طریقے سے
اسے یاد کر کے، اس کا ذکر کر کے رونے لگے، اس کا دل لرز جائے، اس کا دل ڈر جائے، اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں، تو ایسے شخص کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان 7 لوگوں میں سے بنائیں، اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں اور اس میں تبدیلی لائیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی جب تک زندگی ہے عبادت کرنے کی کوشش کریں، ورنہ وقت ریت کی طرف پھسلتا جاتا ہے۔ ہم مٹھی میں جیسے ریت بھرتے ہیں اور وہ گرتی جاتی ہے، ہمیں معلوم نہیں چلتا ہے کہ کب خالی ہو گیا ہاتھ ہمارا ریت سے۔ ایسی ہی زندگی ہے، ایسے پھسل جائے گی کہ ہمیں خبر نہیں ہوگی، اور ہم کب موت سے جا ملیں گے کچھ پتا نہیں ہے۔ لہذا تیاری کر لیجیے، وقت ہے، سنبھل جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔